یہ بات ذرا سمجھنی پڑتی ہے. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انسانوں کو اس کائنات کے راز بتلائے، حقائق بتلائے کہ اس کائنات کے حالات کیوں عدلتے بدلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے امکانی وجہ، ایک ہوتی ہے یقینی وجہ. چنانچہ ایک آدمی کو بخار ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. تو ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کے بخار کو دیکھ کر امکانی وجوہات لکھ دیتا ہے کہ اس کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے، اس کو فلاں وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں یہ امکانی وجوہات ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ڈفرینشل ریزن. یہ ڈفرینشل ریزن ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، امکانی وجوہات ہیں. پھر اس کے بعد اس بندے کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. تو ٹیسٹ لینے سے پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ملیریا تھا یا انفیکشن تھی یا کیا تھا. یہ جو ٹیسٹ کے بعد پتا چلا اس کو یقینی وجہ کہتے ہیں، اس کو ڈیفینیٹ ریزن کہتے ہیں. تو وجوہات دو طرح کی، ایک امکانی وجوہات، ایک یقینی وجوہات. اسی طرح ایک ڈفرینشل ریزن اور ایک ڈیفینیٹ ریزن سب کی بات ہوتی ہے. انسان اپنی نظر سے جو دنیا کو دیکھتا ہے تو مختلف اسباب کی وجوہات نظر آتی ہیں. یہ تمام وجوہات امکانی وجوہات ہوتی ہیں. اور کچھ وجوہات انبیاء کرام نے بتائی، وہ وجوہات یقینی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر امکانی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان پر بادل آ جائیں اور بادل بھی سیاہ ہو تو بارش برستی ہے، مگر ضروری بھی نہیں ہے. کئی مرتبہ پورا پورا ہفتہ بادل رہتے ہیں اور بارش بالکل ہی نہیں برستی. ایک ہے بارش برسنے کی یقینی وجہ، پکی وجہ، ڈیفینیٹ ریزن، وہ نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی، وہ قرآن نے بتائی. وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو قوم استغفار صحیح انداز سے کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے استغفار سے خوش ہو کر ان پر بارشیں نازل فرما دیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو استغفار کے ذریعے سے بارش کا ہونا یہ یقینی وجہ ہے، یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، باقی امکانی وجوہات ہیں. اسی طرح ہمارے احوال سنور جائیں. اب اس کی مختلف ریزن ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ لوگوں میں غربت ختم کر دو، کوئی کہتا ہے تعلیم عام کر دو، کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تربیت دو. یہ جتنی بھی وجوہات ہیں یہ ساری امکانی وجوہات ہیں. ایک ہے یقینی وجہ. وہ کیا ہوئی کہ جو لوگ انفرادی طور پر اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر اس کے حالات کو درست کر لیتے ہیں. جو قوم اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے کہہ دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. دوسری جگہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو شریعت نے بتلایا کہ جب لوگ اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک